سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جد و جہد آزادی پاکستان، ہجرت مدینہ اور بنی اسرائیل کے خروج کا تقابلی جائزہ اور اس کے پس پردہ مقاصد۔ سامعین محترم، ہمارا وطن عزیز پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ یہ دن اہل پاکستان کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ اس دن اہل پاکستان نے غیر ملکی برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کی تھی۔ لفظوں میں کہہ دینے کو تو یہ ایک معمولی سی بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہ نعمت ہے جو کئی نسلوں کی لازوال قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ سلطان فتح علی ٹیپو کی تحریک مزاحمت ہو، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک المجاہدین ہو، 1857 کی جنگ آزادی ہو، تحریک ریشمی رومال ہو، تحریک خلافت ہو، تحریک ہجرت ہو، یا پھر 1940 کے بعد کی تحریک پاکستان ہو، مسلمانوں کی ہر نسل نے غلامی کے اندھیروں کو للکارتے ہوئے قربانی دے کر اپنے حصے کی شمع فروزاں کی ہے۔ اور یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ آزادی کی صبح کو دیکھنے کے لیے 1.25 کروڑ انسانوں کو ہجرت کرنا پڑی، جو تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے۔ لاکھوں افراد برچھیوں سے لہو لہان ہو کر جانے ہار گئے، لاکھوں عصمتیں ہندو عصبیت کی بھیڑ چڑھ گئی۔ غیر ملکی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ملکی ہندو عصبیت سے بھی لڑنا پڑا۔ مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ ان سب قربانیوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایسا خطۂ ارض حاصل کیا جائے جہاں مخلوق خدا اپنے خالق کے بتائے ہوئے طور طوار کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکے۔ اس سے ملتے جلتے حالات اسلام پہ اس وقت بھی گزرے تھے جب وہ مکہ مکرمہ میں پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ انہیں نجات اس وقت ملی تھی جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور پیغمبر مہربان جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اسلامی تقویم یعنی کیلنڈر کا آغاز اسی واقعے سے کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی اہل اسلام پہ ایسے حالات گزرے جب فرعون نے بنی اسرائیل کے لاکھوں بچوں کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ بنی اسرائیل پہ زندگی عذاب بن چکی تھی۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولولہ انگیز قیادت میں بنی اسرائیل نے ہجرت کی اور فرعون کا لشکر طاقتوں میں ہلاک ہوا۔ یوں بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات ملی۔ اس واقعے کو بنی اسرائیل نے اہم گردانا اور اس دن کو عید کے طور پر منانا شروع کیا۔ بنی اسرائیل 10 محرم یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ شکرانہ تھا جو فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے کے دن ادا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر اسی مماثلت کی بنیاد پر کہ ہم سے بیشتر نبی
کہ امت کا جو یوم نجات جو ہے وہ منایا جائے، یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی ہدایت کی، لیکن بعد میں یہود سے مشابہت ختم کرنے کے لیے اس نفلی عبادت میں ترمیم کی گئی کہ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کے روزے کو بھی ملا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن عید کے بدلے عید الفطر اور عید الاضحیٰ عنایت کی۔ قیام پاکستان، ہجرت مدینہ اور بنی اسرائیل کے خروج کا تقابلی جائزہ لیں تو واضح ہوتا ہے کہ ان تینوں واقعات کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایسا خطہ ارض حاصل کیا جائے، ایسی زمین حاصل کی جائے کہ جہاں رب کی مرضی کے مطابق آزادی سے زندگی گزاری جا سکے اور مخلوق کی بندگیوں سے آزاد ہو کر مخلوق خدا کو صرف اللہ کی بندگی کے لیے خاص کیا جا سکے۔